موضوع ہے اس لیے سنت پر چل رہا ہوں. نبی کا قول سنت ہے. اب آئیے نبی کا عمل بھی دیکھ لیجیے. نبی کا عمل کیا تھا؟ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصفي صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاذا استوينا كبر. رواہ ابو داؤد و صححہ الالبانی. یہ حدیث ابو داؤد کی اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. کیا فرماتے ہیں؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس وقت تک نہیں پڑھائی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصفی صفوفنا، جب تک کہ ہماری صفیں درست نہیں کرتے. صفیں آج ہماری مسجدوں کا جو حال ہے وہ اللہ رحم فرمائے. اللہ کے نبی جب بھی کوئی نماز پڑھاتے تھے تو کہتے تھے سعوا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو. اور ہمارے علماء بیٹھے ہیں جانتے کانا کہاں آتا ہے؟ کانا کنٹینیو ریگولر کسی کام کو برابر کرنے کے لیے آتا ہے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصفی صفوفنا، اللہ کے نبی برابر ہماری صفیں درست کرتے تھے. اذا قمنا الی الصلاۃ، جب ہم کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے. فاذا استوینا، جب ہم بالکل صفیں درست کر لیتے کبرا، تب اللہ کے نبی کہتے اللہ اکبر. یہاں کیا ہوتا ہے؟ امام پہلے ہی مصلی پر قبضہ کیے بیٹھا ہے، کہیں دوسرا نہ آ جائے. مؤذن نے پیچھے تکبیر پڑھنا شروع کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آخری جملہ پڑھا لا الہ الا اللہ. ابھی لا الہ الا اللہ کا ہے ختم نہ ہوا، اس نے فوراً کہا اللہ. کوئی ایک بالش کھڑا رہنے دو، کوئی ایک فٹ کھڑا رہنے دو. اور یہاں عمل ہے، اس وقت تک نماز نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ صفیں درست نہیں کرتے. بعض حدیثوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھتے وہ آگے نکلا ہے تو اپنی چھڑی سے اس کو آپ ڈھکیل دیتے، وہ پیچھے چلا جاتا. کسی کو دیکھتے وہ پیچھے ہے، آپ اس کو پکڑتے اس کو آگے کھینچ لیتے. قدم سے قدم، ٹخنے سے ٹخنا، کاندھے سے کاندھا ملا دیتے اور کہتے اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے، جو صفوں کو درست نہیں کرے گا اور جگہ خالی باقی رکھے گا، شیطان کے لیے جگہ باقی نہ چھوڑو. اللہ کی رحمت اس آدمی پر نہیں ہوتی ہے جو صفوں میں درستگی پیدا نہ کرے اور صفوں کو خالی رکھے. اللہ کے نبی برابر یہ عمل کرتے تھے. حدیث صحیح ہے لیکن پرمیشن ملنی چاہیے ہمارے بزرگ سے، تب عمل ہوگا. چلیے ایک عمل بتا دیا، آئیے ایک اور حدیث میں. یہ عمل تھا نبی کا، ایک اور عمل دیکھ لیں. جو کہا وہ سنت، جو کیا وہ بھی سنت. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمس. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دن ظہر کی 5 رکعت پڑھا دی. ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ 4. اور کتنی پڑھا دی؟ 5. فلما سلم قیل له یا رسول اللہ ازید فی الصلاۃ قال وما ذاک قالوا صلیت 5. جب سلام پھیرا صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کہا اللہ کے نبی ازید فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی؟ ازید فی الصلاۃ، کیا نماز میں زیادتی کر دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا وما ذاک، کیا بات ہے؟ نہیں تو نہ بڑھائی نہ گھٹائی. اگر بڑھائی ہوتی تو میں پہلے بتا دیتا. نہ بڑھائی گئی نہ گھٹائی گئی. قالوا صلیت 5. ایک نے نہیں پوری جماعت نے کہا. قالوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ایک نے نہیں جمع نے، سب نے مل کر کہا. کیا کہا اللہ کے نبی؟ انہوں نے سب نے مل کر کیا کہا؟ صلیت 5. اگر بڑھائی نہیں گئی تو 5 کیوں پڑھائی؟ 5 پڑھا دی. ہاں. فسجد سجدتین بعد ما سلم، سلام پھیر چکے تھے آپ، صرف گھومے اور صرف 2 سجدے کیے سہو کے، صرف 2 سجدے. اور 2 سجدے کرنے کے بعد
آپ نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، رواه البخاری کی کتاب الصلاۃ۔ کیا کہا؟ اے لوگوں میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ہو، انما انا بشر، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں، اس لیے انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو۔ بھائی تم بھی انسان، میں بھی انسان، تم بھولتے ہو تو میں نہیں بھولوں گا، میں بھی تو انسان ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، جب میں بھول جایا کرو، فَذَكِّرُونِی، تو حالت نماز میں مجھے یاد دلا دیا کرو، مجھے ٹوک دیا کرو، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہہ دیا کرو۔ اس حدیث سے کتنے مسئلے نکلے؟ پہلا مسئلہ، ان کو اپنی چونچ بند کر لینی چاہیے جو کہتے ہیں اللہ کے رسول کو علم غیب تھا۔ اگر علم غیب ہوتا تو 5 رکعت نہ پڑھاتے۔ پہلا معاملہ علم غیب نہیں۔ دوسرا مسئلہ، نبی اکرم بھی بھول گئے، یعنی کتنی ہی بڑی شخصیت مسلح پر ہو، بھول چوک اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں وماذا کا کیا بات ہے؟ قالوا صلیت خمسا، 5 رکعتیں آپ نے پڑھائی، یہ اللہ کے نبی کی اور صحابہ سے گفتگو ہو رہی ہے آمنے سامنے۔ تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ آپ نماز پڑھانے کے بعد اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ چوتھا مسئلہ اس سے یہ نکلا کہ اگر نماز میں کوئی بھول جائے اور سلام پھیرنے کے بعد اس کو کوئی یاد دلا دے تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ اگر 3 رکعت پڑھا کر اس نے سلام پھیرا اور بعد میں کوئی بتائے تو بعد میں 1 رکعت اور پوری کر کے 2 سجدے کر لینا چاہیے۔ اگر 5 رکعت پڑھائی تو صرف 2 سجدے کر لینا چاہیے۔ آج ہمارے بھائی کہتے ہیں اگر کوئی بول دے اور ٹوک دے تو اب نماز باطل ہو گئی، پھر سے دہراؤ۔ یہ تمہارا عقیدہ اور یہ مسئلہ نراکار ہے، سنت کے خلاف ہے اور یہ سنت کے اوپر پورا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بڑے پیار سے آپ سمجھا رہا ہوں، شاید یہ میری زندگی کی سب سے نرم تقریر ہو۔ سنیے، ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے تو نماز باطل نہیں ہوئی۔ 5واں مسئلہ یہ نکلا، مصلی پر کتنی بڑی شخصیت ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو، یعنی کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر نماز میں بھول جائے اور پیچھے کسی کو معلوم ہو تو اس کا حق ہے کہ وہ نماز میں ٹوک دے۔ اتنے مسئلے نکلتے ہیں۔ یہ تو تھا نبی کا عمل، آپ نے 2 سجدے کر لیے۔ اچھا، ایک معاملہ وہ ہے جو نبی نے نہ تو کیا اور نہ ہی کہا۔ ارے مولوی صاحب، تو کہہ کر گئے اللہ کے نبی یہ کرو اور نہ کر کے گئے نہ کر کے گئے، پھر آپ سنت کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی سنت۔ دلیل لو حدیث، وعن قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل انی لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رواه ابو داؤد وصححه الالبانی۔ یہ حدیث ابو داؤد کی اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ کیا ہے حدیث؟ قیس بن عمر فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا، یصلی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، بعد صلاة الصبح، صبح فجر کی نماز ہو جانے کے بعد رکعتین، 2 رکعت۔ اللہ کے نبی نے دیکھا فجر کی نماز ہونے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، یعنی وہ مسجد میں آیا تو جماعت کھڑی تھی، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، وہ آدمی آیا، صحابی ہے، وہ آئے اور دیکھا جماعت کھڑی ہے، وہ بھی جماعت میں شریک ہو گئے، اللہ اکبر۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس آدمی نے بھی سلام پھیرا اور 2 رکعت پڑھ لیا۔ گویا کہ ایک عجیب بات،
اللہ کے رسول نے دیکھ رہے ہیں اس کو 2 رکعت یہ کیوں پڑھ رہا ہے. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے بلایا کرا وہ آیا. آپ نے کہا صلاۃ الصبح رکعتان، صبح کی فرض نماز تو 2 رکعتیں جو تو میرے پیچھے پڑھ چکا ہے، یہ بعد میں تو نے کون سی نماز پڑھی؟ فجر کی نماز کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ بعد الفجر، فجر کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہے، تو نے کون سی نماز پڑھی؟